السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے امور خارجہ میں آج پاکستان کے انتخابات سے متعلق سماعت ہو رہی ہے، جس میں امریکہ کے جنوب وسطی ایشیائی امور کے معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کمیٹی میں پیشی سے قبل جمع کرائے گئے اپنے تحریری بیان میں پاکستان کے 8 فروری کے انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ڈونلڈ لو کے بیان کے مطابق پاکستان کے انتخابات کا مثبت پہلو یہ ہے کہ تشدد کے خطرے کے باوجود 6 کروڑ سے زائد شہریوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا، جس میں 2 کروڑ سے زائد خواتین تھیں اور ریکارڈ تعداد میں مذہبی اقلیتوں اور نوجوانوں نے پارلیمنٹ کی نشستوں پر انتخاب لڑا۔ ڈونلڈ لو وہی امریکی شخصیت ہیں جن پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک سائفر کا حوالہ دیتے ہوئے پی ٹی آئی حکومت گرانے کا الزام لگایا تھا۔ امریکہ کی جانب سے کئی بار ان الزامات کی تردید کی گئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے 8 فروری کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عمران خان نے اپنے وکیل کے توسط سے دائر درخواست میں استدعا کی ہے کہ مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے غیر جانبدار حاضر سروس ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ سابق وزیر اعظم نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ کمیشن عام انتخابات کے نتائج کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے اور کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، تاہم الیکشن کمیشن ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کے مطابق گوادر پورٹ اتھارٹی جی پی اے پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ بلوچستان سے دہشت گردی کا قلع قمع کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ واضح نہیں کیا کہ اس کارروائی میں فورسز یا عام شہریوں کا کسی قسم کا نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ آئی ایم ایف کے عملے اور پاکستانی حکام کے درمیان اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت دوسرے اور آخری جائزے پر عملے کی سطح پر معاہدہ طے پا گیا ہے، جو فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ منظوری کے بعد پاکستان کو تقریباً 1.1 ارب امریکی ڈالر مل سکیں گے۔ آئی ایم ایف کے مشن نے ملک کی اقتصادی اور مالیاتی پوزیشن پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ فریقین نے نئے پروگرام پر مزید بات چیت پر بھی اتفاق کیا ہے۔ جنوبی پاکستان میں کوئلے کی کان کے منہدم حصے سے مزید 10 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ بلوچستان کے کانکنی کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ شاہوانی نے بھی ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ واقعہ میتھین گیس کی وجہ سے ہوا ہے۔ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وسیع حکمت عملی مرتب کی ہے، جس میں فلاحی اور ترقیاتی اسکیموں کا اعلان قابل ذکر ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ بی جے پی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جذباتی ایشوز کو بھی ہوا دے رہی ہے، جبکہ بی جے پی اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا اگلے ہفتے بھارت کا دورہ کریں گے، جو 2 سال قبل روس کے حملے کے بعد یوکرین کے کسی بھی اعلیٰ رہنما کا پہلا دورہ ہوگا۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے غزہ کے الشفا ہسپتال پر چھاپہ مار کر تقریباً 90 مسلح افراد کو ہلاک
اور 160 کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ روز فوجیوں نے دہشت گردوں اور ہسپتال کے علاقے میں موجود ہتھیاروں کو ختم کیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق مسلح افراد ہسپتال کو دوبارہ استعمال کر رہے ہیں۔ حماس ایسی خبروں کو مسترد کرتا آیا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے امریکی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سال وائٹ ہاؤس کی رمضان اور عید کی تقریبات میں حصہ نہیں لیں گے۔ امریکی اسلامی تعلقات پر کام کرنے والی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز میں حکومتی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر رابرٹ میکاو کا کہنا ہے کہ کسی تقریب میں شرکت سے متعلق کوئی دعوت نامہ چاہتا ہے تو بڑے پیمانے پر یہ تاثر موجود ہے کہ امریکی مسلم کمیونٹی کے رہنما اور تنظیمیں اسے مسترد کر دیں گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلنٹ آئندہ ہفتے واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے دفتر نے بھی اعلان کیا ہے کہ ایک وفد امریکی صدر جو بائیڈن کی درخواست پر واشنگٹن کا دورہ کرے گا، جس میں اس حملے کے منصوبے پر بات چیت کی جائے گی جس کی امریکہ مخالفت کرتا ہے۔ بائیڈن نے پیر کو کہا کہ انہوں نے نیتن یاہو سے کہا کہ وہ ایک ٹیم واشنگٹن بھیجیں گے تاکہ رفح میں مکمل فوجی آپریشن سے بچنے کے طریقے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو اطلاع دی کہ اس نے متعدد روسی علاقوں کو نشانہ بنانے والے یوکرین کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ روس نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے یوکرین کی سرحد سے متصل بیلگراڈ کے علاقوں میں 13 یوکرینی میزائل اور ایک ڈرون کو تباہ کر دیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے مغربی روس کے سراتوف علاقے میں مزید 4 یوکرینی ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ سراتوف کے علاقائی گورنر رومن وسارگین نے ٹیلی گرام پر کہا کہ ملبہ گرنے سے زمین پر کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ آج عالمی سطح پر خوشی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق فن لینڈ مسلسل 7ویں بار دنیا کا خوش ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈنمارک اور تیسرے پر آئس لینڈ ہے۔ یہ درجہ بندی افراد کی اپنی زندگی کے بارے میں اطمینان، فیکس جی ڈی پی، سوشل سپورٹ اور متوقع زندگی کے جائزوں پر مبنی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔